زندگی میں تلخ اور شیریں واقعات کا سلسلہ تو چلتا رہتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان سے زندگی کی رعنائیاں اور حسن ہے، مگر اس وقت یہ رعنائی اور حسن مانند پڑ جاتا ہے جب ہنستا بستا گھر غلط فہمیوں اور جھوٹی انا کی بھینٹ چڑھ جائے۔ تو چلیے آج آپ کو ایسا ہی ایک واقعہ سناتے ہیں۔ عاقب ایک شریف اور دیانتدار شخص تھا، اور اس کی بیوی بھی ایک سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ قدرت نے انہیں 2 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا تھا۔ عاقب کا کاروبار کوئی بہت زیادہ نہ تھا، بس گزر بسر اچھی ہو رہی تھی۔ جب ان کے بچے بڑے ہوئے تو عاقب کی بیوی طلعت نے اسے مشورہ دیا کہ بڑے بیٹے فیصل کو بیرون ملک بھیجوا دیتے ہیں، اور چھوٹا ابھی پڑھ رہا ہے، بعد میں اسے بڑا بھائی بلوائے گا۔ عاقب کا ایک مرشد تھا، اس نے ان سے بارے میں اپنی رائے لی تو انہوں نے منع کر دیا اور کہا، کیا اسے باہر بھجوا کر تم اس کی جدائی برداشت کر لو گے؟ میرا تو یہی مشورہ ہے کہ اسے یہیں رہ کر کام کرنے دو۔ عاقب نے مرشد کی بات اپنی بیوی کو بتائی، مگر وہ بضد رہی اور مرشد سے دعا کرنے کو کہا۔ دونوں میاں بیوی کو اپنے مرشد پر بڑا یقین تھا۔ ان کی ضد سیکھ کر مرشد نے ان کی بہتری کے لیے دعا کی اور ان کے بیٹے کو باہر جانے کی اجازت دے دی۔ بیرون ملک جا کر پہلے تو وہ کئی ماہ بے روزگار ہی رہا، آخر اس نے وہاں ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد اسے وہاں ایک کام بھی مل گیا تو اپنے ماں باپ کو بھی پیسے بھجوانے لگا۔ پھر ماں باپ نے اسے چھوٹے بھائی کو بھی بلوانے کو کہا۔ فیصل نے کہا کہ کچھ انتظار کریں، میں اسے جلدی بلواؤں گا، ابھی تو آپ گھر بنائیں اور اپنے حالات درست کریں۔ فیصل والدین کو پیسے بھجواتا رہا۔ انہوں نے بڑے شہر میں اچھی جگہ پر 3 منزلہ گھر بنا لیا۔ اس دوران اس کے باپ کو ہیپاٹائٹس ہو گیا۔ فیصل اس بارے میں جان کر بہت پریشان ہوا اور اس نے باپ کو علاج کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ چھوٹا بھائی محسن ماں اور بہن ان کی دیکھ بھال کے لیے پاکستان میں ہی تھا، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عاقب بیرون ملک علاج کے باوجود صحت یاب نہ ہو سکا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس دوران فیصل نے اپنے بھائی کو بلانے کے لیے کاغذات تیار کروا لیے تھے۔ والد کی میت کے ساتھ وہ پاکستان واپس آ گیا۔ باپ کی آخری رسومات سے فارغ ہو کر فیصل نے محسن کو باہر بھجوانے کی تیاری مکمل کی اور اسے بیرون ملک بھجوا دیا اور خود پاکستان میں ہی ٹھہر گیا۔ محسن کو بیرون ملک کوئی خاص دشواری پیش نہ آئی کیونکہ اس کے بھابھی وہاں موجود تھی۔ اسے وہاں ملازمت تو نہ ملی، لیکن ایک پاکستانی بزنس مین کے ساتھ کام ضرور کرنے لگ گیا تھا۔ اس کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے اور اس کی بھابھی کی خواہش تھی کہ کوئی لڑکی دیکھ کر اس کی شادی کر دی جائے تاکہ اس کو وہاں کی شہریت بھی مل جائے۔ کچھ عرصے بعد اس نے ایک پاکستانی لڑکی سے اپنے دیور کی شادی کروا دی۔ محسن کی بیوی بہت خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی، اسے اپنے خاوند سے بھی بہت پیار تھا، لیکن دوسری طرف محسن کی ماں اور اپنے بیٹے کو پاکستان میں شادی کے لیے بلا رہی تھی کیونکہ اس کا باپ اپنی زندگی میں اپنے آبائی علاقے میں اس کا رشتہ طے کر چکا تھا۔ اب وہ گھرانہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ ادھر ابھی محسن کو شہریت ملنے میں 6 ماہ باقی تھے، مگر لڑکی والوں نے اس قدر مجبور کیا کہ ماں نے بیٹے سے کہا، تم سب چھوڑو اور پاکستان آ جاؤ۔ بالآخر محسن نے ماں کے حکم کے آگے سر جھکا لیا اور واپس آ گیا۔ اس کی ماں، بھائی اور بہن بہت خوش تھے۔ اس کے آتے ہی وہ اس کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئے اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب محسن دلہن بیاہ کر گھر لے آیا۔ دلہن کا نام جمیلہ تھا۔ جمیلہ کے خاندان کے متعلق سننے میں آیا تھا کہ بہت خوشحال اور امیر لوگ ہیں، مگر دور کے ڈھول سہانے کے مترادف جمیلہ توقع سے کم جہیز لائی۔ اس کی ماں نے اس کے ساتھ 10-12 سال کی لڑکی بطور نوکرانی بھیج دی تھی۔ شادی کو کئی مہینے گزر گئے مگر جمیلہ نے بہوؤں والا کوئی کردار ادا نہ کیا۔ وہ دوپہر کے بعد بیدار ہوتی، خاوند بازار سے ناشتہ لے آتا یا نان بنا دیتی، اسی طرح رات ہو جاتی اور دوسرے دن پھر یہی سلسلہ ہوتا، مگر ساس نے کبھی بہو کو کسی قسم کی سرزش نہ کی۔ جمیلہ کی عادت تھی کہ وہ دن میں کئی بار فون پر اپنی ماں سے بات کرتی تھی۔ رات بھر شوہر کے ساتھ شاپنگ اور گھومنا پھرنا اس کا معمول تھا۔ تعجب اس وقت ہوا جب ایک دن جمیلہ کی ماں آئی اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ اس کی ساس، نند اور جیٹھ سبھی حیران تھے۔ شوہر نے جانے سے منع کیا مگر دونوں ماں بیٹیاں واپس چلی گئیں۔ جاتے ہوئے جمیلہ کے چہرے پر حیرانگی کے آثار ضرور تھے، مگر وہ ماں کے حکم پر اس کے ساتھ چلی گئی۔ چند دن بعد ساس بہو کو لینے گئی تو جمیلہ کی ماں نے اپنی بیٹی کو بھیجنے سے صاف انکار کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ماں بیٹا دوبارہ اسے لینے گئے مگر انہوں نے پھر صاف انکار کر دیا۔ ہم نے اپنی بیٹی کو اس گھر میں نہیں بھیجنا۔ انہوں نے اس کی وجہ معلوم کرنا چاہی تو پہلے ٹال مٹول کرتے رہے اور پھر کہنے لگے، جس گھر میں نند اور ساس کی چلتی ہے ہماری بیٹی وہاں کیسے رہ سکتی ہے؟ ہر وقت اسے جہیز کم لانے کے تانے دیے جاتے ہیں اور صبح سویرے اس کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے اور قسمیں اٹھانے لگے۔ جمیلہ نے کمرے میں آتے ہوئے اپنی ماں کی گفتگو سن لی تھی۔
اس نے ماں سے کہا آپ کو یہ سب باتیں کس نے بتائی ہیں؟ وہ تو بولی تمہاری خادمہ نے۔ اب جمیلہ کی ساس کو ساری بات سمجھ آ گئی کہ اس کے ہنستے بستے گھر کو جہنم بنانے والی یہ خادمہ ہے جسے گھر کے کام کاج کے لیے رکھا گیا تھا۔ جمیلہ نے کہا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ لڑکی میری امی کے کان بھرتی رہتی ہے، امی نے بھی مجھ سے پوچھے بغیر اس کی باتوں پر اعتماد کر لیا۔ یہ ساری غلط فہمی ہے جو دونوں خاندانوں کے درمیان دیوار کھڑی کر رہی ہے۔ اب آپ جائیے، میں چند دنوں بعد اپنے گھر آ جاؤں گی۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس لڑکی نے ایک ہنستے بستے گھر کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر جمیلہ کی ماں کو بھی بات کی تہ تک پہنچ کر ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ امید ہے کہ اب تک جمیلہ اپنے گھر واپس چلی گئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔